يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. ہیلو ہیلو آواز ذرا سا بڑھا دیجیے، جتنی آواز ہے سب ڈال دیجیے، کچھ بچا کے مت رکھیے، ڈال دیجیے اور تھوڑی سی گنجائش ہے۔ ہیلو 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی عظیم المرتبہ صدر اجلاس، اسٹیج پہ جلوہ افروز اکابر موقر علماء کرام، آج کا یہ پروگرام جامعہ عربیہ بیت العلوم جعفر آباد کے جانب سے دستار بندی، جلسہ دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ اکابرین کا خطاب ابھی آپ نے سماعت فرمایا، استاد محترم حضرت مولانا شوکت صاحب بستوی مدظ اللہ العالی کا خطاب سماعت فرمایا، اور میرے بعد دیگر اکابرین بھی تشریف لائیں گے، ان کا خطاب بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ پوری توجہ سے آپ میری بات سماعت فرمائیں گے۔ آواز تو بڑھانی پڑے گی، بہت کم ہے آواز، اور نہیں تو بغیر مائک کے میں تقریر کر لوں گا انشاءاللہ، اور نہیں تو بڑھائیے آواز۔ آپ کے پاس مشین ہے، سب کچھ، آواز کیوں نہیں دے رہے؟ بڑھائیے آواز۔ یہ دہلی کی سرزمین ہے، اب ٹھیک ہے، دہلی کی سرزمین ہے۔ دہلی ریلوے اسٹیشن سے جھارکھنڈ کے لیے گاڑی نکلتی ہے، راجدھانی ایکسپریس۔ آپ میں سے کچھ لوگ جھارکھنڈ کے بھی ہوں گے۔ اتفاق سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ٹرین میں ہم سفر جو ہے وہ مزاج کے موافق ملتا ہے اور کبھی مزاج کے خلاف مل جاتا ہے۔ آپریٹر صاحب سیٹ کر دیجئے ایک ہی مرتبہ، ذہن یہ ہوگا۔ ہیلو 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 ہیلو، ہاں اب ٹھیک ہوا۔ ہیلو ہیلو، جی ٹھیک ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، یہی تو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب چھوڑ دیجئے انگلی اور آپ کرسی پہ بیٹھے، ماشاءاللہ، وہاں چھوئیے گا پھر گڑبڑ ہوگا۔ اب بالکل ٹھیک ہے، رہنے دیجئے، کچھ ہوگا تو میں بعد میں بولوں گا۔ آج کے اس پروگرام کے داعی نمونہ اسلاف عارف باللہ مخدوم محترم حضرت مولانا قاری عبدالغفار صاحب حفظہ اللہ، بانی و محتمیم جامعہ عربیہ بیت العلوم
اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کیا کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سفر مزاج کے مخالف اور کبھی موافق ملتا۔ ایک اتفاق ہے، ایک مولانا صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، مولوی صاحب، ان کے سامنے والی سیٹ پر ایک ایجوکیٹڈ آدمی بیٹھا ہوا ہے جن کے دل و دماغ کے اندر جو ہے اس بات کا خمار تھا کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں اور یہ مولوی ہے، مولوی کو کیا آتا ہے۔ دیکھ کر کے اور انہوں نے مذاق اور تمسخر کے انداز میں پوچھا، مولوی صاحب آپ کو کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے رانچی جانا ہے۔ کہا آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہ مجھے بھی رانچی جانا ہے۔ یہاں سے رانچی کا سفر تقریباً 20-22 گھنٹے میں پورا ہوگا، تو یہ سفر اتنا لمبا سفر کیسے طے ہو؟ اس کے لیے اس ایجوکیٹڈ آدمی نے مولوی صاحب سے کہا، میرے ذہن میں بات یہ ہے کہ کوئی گیم کھیلا جائے تاکہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ اس کا مقصد مذاق اڑانا تھا، تمسخر تھا، اور ذہن میں یہ بات تھی کہ مولوی کو کیا آتا ہے۔ مولوی صاحب نے بھانپ لیا، سمجھ لیا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں بھی گیم کھیلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ کون سا گیم کھیلیے گا۔ تو انہوں نے کہا میرے ذہن میں یہ گیم ہے کہ میں ایک سوال آپ سے کروں، آپ اس کا جواب دیں، پھر آپ ایک سوال مجھ سے کریں، میں اس کا جواب دوں، میں آپ سے سوال کروں، آپ اگر جواب دے دیں بڑی اچھی بات، اگر نہ جواب دے سکیں تو 200 روپے فائن دینا ہوگا۔ نوجوان لوگ غور سے سنیے گا، کتنا فائن دینا ہوگا؟ 200۔ پھر آپ مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں، اگر نہیں دے سکوں گا تو میں بھی 200 روپے فائن دوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا پہلے یہ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں ٹیچر ہوں۔ کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہا میری تنخواہ 80,000 روپے۔ کتنی تنخواہ؟ 80,000۔ کہا آپ کی تنخواہ 80,000 اور میری تنخواہ ہے 8,000۔ گیم تو بالکل یہی رہے گا، لیکن ضابطہ تھوڑا بدل دیجئے حضرت، ضابطہ بدل دیجئے۔ میں آپ سے سوال کروں، آپ جواب دے دیں بڑی اچھی بات، اگر جواب نہ دے سکیں تو 200 روپے فائن دیں۔ آپ مجھ سے سوال کریں، میں جواب دے دوں بڑی اچھی بات، جواب نہ دے سکوں تو میں 50 روپے دوں، تاکہ کچھ دور تک کے گیم چل سکے۔ آپ کا فائن کتنا ہوگا؟ 200، اور میرا فائن کتنا ہوگا؟ 50۔ وہ مان گیا کہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ اب سوال کیجئے۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ مولوی آدمی ہے، کیا سوال کرے گا؟ کہا پہلے جو ہے آپ ہی سوال کیجئے۔ تو مولوی صاحب نے سوال کیا، غور سے سنو۔ کہا یہ بتاؤ وہ کون سا پرندہ ہے، وہ کون سا پرندہ جس کے 4 پاؤں ہوتے ہیں؟ کتنے پاؤں؟ 4۔ اور جب تک وہ زمین پر اس کے پاؤں 4 ہی، لیکن جو ہی وہ زمین سے اوپر اڑے ہو جائے 8 پاؤں۔ اڑنے سے پہلے کتنے پاؤں؟ 4، اور اڑنے کے بعد 8۔ وہ کون پرندہ؟ یہ ایجوکیٹڈ آدمی سر کھجلانے لگا، آج تک تو کوئی پرندہ ایسا نظر ہی نہیں آیا 4 پاؤں والا، اور پھر اس کے اوپر اور تغرا یہ کہ اڑے تو ہو جائے 8 پاؤں۔ قاری صاحب یہ تو عجیب مسئلہ ہے۔ انہوں نے پرس سے نکال کر 200 روپے دے دیا، یہ لیجیے 200 روپے دے دیے۔ اس کے بعد اب باری آئی اس کے سوال کرنے کی۔ مولوی صاحب نے کہا اب آپ پوچھئے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے مشکل اور تو کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اسی سوال کو میں پلٹ دیتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے اڑنے سے پہلے جس کے 4 پاؤں اور اڑنے کے بعد ہو جائے 8 پاؤں؟ وہ کون پرندہ ہوتا ہے؟ جیسے ہی اس نے سوال پلٹ کر کے کیا، حضرت قاری عبدالباطن صاحب استاد الشعراء پورے ملک ہندوستان میں نعت گوئی کے ذریعے سے اپنی منفرد شناخت بنانے والے استاد الشعراء بڑی عظیم شخصیت تشریف رکھتے ہیں، ذرا جواب سنیں۔ جیسے ہی انہوں نے سوال پلٹا، مولوی صاحب نے 1 سیکنڈ دیر نہیں کی، وہ جو 200 روپے دیا تھا اسی سے 50 روپے واپس کر دیا۔
اب وہ سمجھ گیا کہ اگر یہ گیم جو ہے رانچی تک چلے گا، رانچی تو دور کی بات ہے، کانپور جاتے جاتے برس خالی ہو جائے گا، آگے پھر نہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ نوجوانوں کا بڑا مجمع ہے، اور آج کے اس جلسے کی نسبت قرآن کریم سے ہے، آج کے اس جلسے کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ وہ حفاظ کرام جنہوں نے مدرسہ عربیہ میں زیر تعلیم رہ کر قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، ان کے سروں کے اوپر ابھی دستار حفظ باندھی جائے گی۔ آئیے میں قرآن کریم کے تعلق سے، قرآن کی نسبت سے، عظمت قرآن پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں، اور پھر حفاظ کرام کے مقام اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور اس وقت کے حالات میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت، بس ان تین باتوں کے اوپر میں روشنی ڈال کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ قرآن کریم سے آج کے اس جلسے کی نسبت ہے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا نام اللہ رب العزت نے قرآن رکھا، یہ نام اللہ کا رکھا ہوا ہے، خالق کائنات نے اس کا نام قرآن رکھا۔ ہدی للعالمین، جو پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے اللہ نے جس کتاب کو نازل فرمایا اس کا نام قرآن رکھا۔ میں دہلی کے مسلمانوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے یہ پوچھ لے، یہ بتائیے آپ کے یہاں ایک کتاب ہے جس کتاب کو آپ عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کتاب کی آپ تلاوت کرتے ہیں، جس کتاب کو آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، جس کتاب کو یاد کر لینے سے آپ انہیں حافظ قرآن کہتے ہیں، آپ انہیں عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ کیا بولیں گے؟ زور سے بولیے۔ اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے۔ اب ان کو یہ بھی سوال کرنے کا حق ہے، وہ آپ سے یہ پوچھ لیں، اچھا نام تو سمجھ میں آ گیا، بتائیے قرآن کا معنی کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کا نام نوید ہے، کسی کا نام عبد السلام ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے۔ بچپن میں اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ امام صاحب کے پاس جائیں، محتمیم صاحب کے پاس جائیں اور جا کر یہ پوچھیں، حضرت میرا نام نوید ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ میرا نام عبد السلام ہے، معنی کیا ہے؟ اور جب حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو نام کا معنی بتایا ہوگا تو اندر سے آپ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ آج مجھے اپنے نام کا معنی معلوم ہو گیا۔ اللہ کا کلام قرآن کریم جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، جس کتاب سے ہمارا تعلق ہے، جس کتاب کو ہم عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کتاب کی ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ حق پہنچتا ہے۔ کوئی ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم اس کا معنی بتا دیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر معنی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا، کہیں ہماری زندگی ضائع تو نہیں ہو رہی ہے۔ کتاب ہدایت جس کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ہمیں اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے۔ آئیے میں اپنی گفتگو یہیں سے شروع کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا معنی اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو ہم قرآن کا معنی کیا بتائیں گے؟ قرآن کا لفظی معنی ہے سب سے زائد پڑھا جانے والا، بار بار پڑھا جانے والا، زیادہ پڑھا جانے والا، قرآن کا یہ لفظی معنی ہے۔ میرے دوستو، اس دھرتی کے اوپر، اس روئے زمین کے اوپر اور اس نیلگو آسمان کے نیچے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ مسلمان ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ اس دھرتی کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اللہ کی کتاب قرآن کریم سے زیادہ اور کوئی ایسی کتاب، کسی دھرم کی کوئی ایسی کتاب ہے جس کو اس سے زیادہ پڑھی جاتی ہو؟ اللہ کی کتاب قرآن سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ اس روئے زمین میں اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے، سب سے زیادہ اگر
اگر کسی کتاب کو پڑھا جا رہا ہے تو وہ یہی کتاب ہے، قرآن کریم ہے۔ آئیے میں اس کی دلیل پیش کروں۔ قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، مساجد میں پڑھا جا رہا ہے، خانقاہوں میں پڑھا جا رہا ہے، گھروں کے اندر پڑھا جا رہا ہے، درسگاہوں کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ میں مدرسوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا، میں مدرسہ عربیہ بیت العلوم کا بھی ذکر نہیں کروں گا، میں ہندوستان اور پوری دنیا کے مدرسوں کا ذکر نہیں کروں گا، ابھی مساجد کا میں تذکرہ نہیں کروں گا، ابھی گھروں کا میں تذکرہ نہیں کروں گا، ابھی خانقاہوں کا میں تذکرہ نہیں کروں گا۔ آئیے اس سے ہٹ کر کے ذرا میں تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر کے، اور اے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس روئے زمین میں اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ اللہ کا کلام قرآن کریم ہے۔ تجزیہ کر کے میں بتاؤں، پوری دنیا کا وہ مشرق کا وہ حصہ جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، آسٹریلیا۔ حضرت قاری محمود صاحب دامت برکاتہ جو مدرسے کے ناظم ہیں، میں ان کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ قاری صاحب میرے بہت ہی محسن اور مشفق ہے، ان کی دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ذرا میں ان کی توجہ اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہندوستان نہیں، پوری دنیا کا وہ مشرق کا حصہ جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ آسٹریلیا ہے۔ سب سے پہلے سورج وہی طلوع ہوتا ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت آسٹریلیا میں ہوتا ہے۔ پھر آسٹریلیا سے آگے بڑھیے انڈونیشیا، آگے بڑھیے ملیشیا، آگے بڑھیے ہانگ کانگ، آگے بڑھیے تھائی لینڈ، اور آگے بڑھیے برما، آگے بڑھیے بنگلہ دیش، آگے بڑھیے ہندوستان، یہاں سے آگے بڑھیے پاکستان، افغانستان ہوتے ہوئے بحر اٹلانٹک جو سمندر کا کنارہ ہے وہاں پر پہنچتا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے سورج طلوع ہوا آسٹریلیا کے اندر، فجر کی اذان کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آسٹریلیا کا مسلمان بیدار ہوا، اپنے گھر سے نکلا، وضو کرتا ہے اور نماز کی تیاری کرتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد کے اندر آتا ہے، مصلی میں کھڑا ہوتا ہے تو فجر کی نماز میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، سب سے پہلے فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت ہوتا ہے، 2 رکعت سنت کے لیے نیت باندھتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، ثنا کہتا ہے، اور ثنا کہنے کے بعد وہ کیا پڑھتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ ایک سورت اس کے ساتھ ملاتا ہے، پہلی رکعت مکمل، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، پھر ایک سورت ملاتا ہے، 2 رکعت مکمل۔ سنت کے بعد فرض نماز ادا کرتا ہے، اس میں بھی یہی ترتیب ہے، سورہ فاتحہ اور سورت۔ میرے دوستو، سب سے پہلے نماز کا وقت آسٹریلیا میں ہوا، اور آسٹریلیا کا مسلمان سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت ملاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں؟ بولیے، قرآن ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن، پھر جو سورت ملا ہے وہ سورت قرآن۔ آسٹریلیا سے فجر کی نماز آسٹریلیا سے چلی، وہاں سے آگے انڈونیشیا، ملیشیا، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، برما اور بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان ہوتے ہوئے جب بحر اٹلانٹک تک پہنچا، بحر اٹلانٹک تک پہنچا، فجر کا وقت جو ہے اب بحر اٹلانٹک میں ہوتا ہے اور ظہر کا وقت آسٹریلیا میں ہو جاتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے نہ اذان رکی، نہ 1 منٹ کے لیے نماز رکی، نہ 1 منٹ کے لیے قرآن کی تلاوت رکی۔ 1 منٹ کے لیے نہ اذان رکی، نہ 1 منٹ کے لیے نماز رکی، نہ 1 منٹ کے لیے قرآن کی تلاوت رکی۔ اللہ عالم الغیوب والشہادہ، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ کتاب جو میں اپنے حبیب پر نازل کروں گا یہ وہ کتاب ہوگی جو اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ پڑھی جائے گی، اس لیے اللہ نے اس کا نام قرآن رکھا۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے اللہ نے اس کا نام قرآن رکھا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ میرے دوستو، میرا جی تو یہ چاہتا تھا
کہ اس مضمون کو تھوڑا اور میں وسعت کے ساتھ آگے میں بیان کروں، لیکن وقت کم ہے اور عظمت قرآن کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ اور بھی آپ کی خدمت میں کچھ پیغام دے کر کے رخصت ہونا ہے۔ آئیے تھوڑی سی اور میں اپنی بات میں توسیع کروں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، زمانے اور حالات کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام کو معجزات سے نوازا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلیم جب اس روئے زمین میں تشریف لائے، اس وقت جادوگری کا زمانہ تھا۔ مدرسوں کے اندر جادوگری سکھلائی جاتی تھی، جادوگر اپنا کرتب دکھلایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، فرعون اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے اعلان سے ہزاروں جادوگروں کو اس زمانے کے جادوگروں کو جمع کیا ہے۔ ایک طرف جادوگر ہے، ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف اس کے رعایا ہے، ایک طرف پوری سلطنت ہے، ایک طرف اس کی مملکت ہے، ایک طرف اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ فرعون کے طرف سے اعلان ہوتا ہے، ہزاروں اونٹ کے اندر رسیاں لاد کر لائی گئی ہے۔ جب وہ رسیاں زمین پر ڈالی جاتی ہے تو وہ رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ کا کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا گھبراتے ہیں، اے اللہ یہ رسیاں بھی سانپ کی شکل اختیار کر گئی، اب میں اپنی عصا اپنی لاٹھی ڈالوں گا وہ بھی سانپ کی شکل اختیار کرے گی۔ اے اللہ جادو اور معجزے میں فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ رسیاں بھی سانپ اور میری عصا بھی سانپ، جادو اور معجزے میں فرق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم آپ اپنی عصا ڈالو، ابھی ابھی جادو اور معجزے میں فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی عصا زمین پر رکھتے ہیں، قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے، وَأَلْقِي عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا زمین پر ڈالتے ہیں، وہ اژدہا بنتا ہے اور وہ یوں کھولتا ہے، ایک نوالے میں وہ 1000 رسیاں جو سانپ کی شکل اختیار کی تھی، ایک نوالے میں سب کو نگل لیتا ہے، ایک نوالے میں سب کو نگل لیتا ہے۔ میرے دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کون سا تھا؟ جادوگری کا تھا۔ اللہ نے ایسا معجزہ دیا، ساری دنیا کے جادوگر بس دیکھتے ہی رہ گئے، حیران و شستر رہ گئے، سجدے میں پڑ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ تھا اس وقت جو ہے بڑے بڑے اطباء اور بڑے بڑے حکما کا دور تھا۔ میں غور سے آپ میری بات سنیے، ایسا دور حکیم اور اطباء کا دور تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ ساری دنیا کے اطباء اور ساری دنیا کے حکما دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ برس کا مریض آ جائے، مادر زاد نابینا، پیدائشی نابینا، اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا، اے عیسیٰ پیدائشی نابینا کو میں تمہارے ہاتھ سے شفا دے دوں گا، برس کے مریض کو میں شفا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پیدائشی نابینا کی بینائی واپس آ جائے، برس اور کوڑ کے مرض کو شفا مل جائے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی جو ہے برس اور کوڑ کے مرض کو شفا دے دے، لیکن یہ بتائیے دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے، دنیا میں کوئی ایسا حکیم آج تک کے پیدا ہوا جو مردے کو زندہ کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى قُلْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ آپ مردوں کو میرے حکم سے زندہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو مردوں کو زندہ کر دے؟ میرے دوستوں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد باری آئی میرے آقا، ہم سب کے آقا، میرے آقا، شان والا آقا، مقام والا آقا، پیغام والا آقا، تخت و تاج والا آقا، بخت و اکمال والا آقا، خاتم النبیین آقا، شفیع المذنبین آقا، رحمت للعالمین
العاشقین آقا، طه و یاسین آقا، امام الانبیاء، ہادی سبل، شفیع المذنبین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ آقا کا زمانہ ہے، ذرا توجہ، علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی ایک علمی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ، علماء ہماری اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں۔ آقا جب تشریف لائے وہ زمانہ کون سا تھا؟ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو اپنے سامنے عجم کہتے تھے۔ عجم کے معنی کیا؟ گونگا۔ اپنے سامنے وہ پوری دنیا کو گونگا تصور کرتے تھے، اپنے آپ کو عرب اور ساری دنیا عجم۔ اور سنیے، زبان کی وسعت کا عالم کیا تھا؟ زبان کی وسعت کا عالم یہ تھا، جنگل کا درندہ شیر کے لیے 500 نام تھا۔ جنگل کا درندہ شیر کے لیے کتنے نام؟ 500 نام۔ سر کے بال کا الگ نام، ابرو کے بال کا الگ نام، پلکوں کے بال کا الگ نام، چہرے کے داڑھی کے بال کا الگ نام، مونچھوں کے بال کا الگ نام، انسان کے جسم کے بال کا الگ نام، جانوروں کے بال کا الگ نام، بکریوں کے بال کا الگ نام، دمبے کے بال کا الگ نام، اونٹ کے بال کا الگ نام۔ ایک وہ دور تھا، یہ وہ دور تھا۔ اٹھائیے لسان العرب، پڑھیے لسان العرب، دکھ، درد، غم، تکلیف کے لیے 4000 الفاظ تھے، 4000 الفاظ۔ اور سنیے میرے دوستو، علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، ذرا آپ میری بات سنیے، کیا دور تھا اور فصاحت و بلاغت اور زبان کی وسعت اور زبان کی طاقت کیا تھی۔ ایک بادشاہ کے سامنے 2 قبیلے کے لوگ آئے، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت مولانا ہمارے تشریف رکھتے مولانا جمشید صاحب جو مدرسے کے اس اساتذہ میں سے دیگر اساتذہ تشریف رکھتے ہیں، 2 قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ فیصلہ کرانے کے لیے وہ بادشاہ کے دربار میں دونوں آئے، دونوں کے طرف سے وکیل۔ ایک قبیلے کی طرف سے جو وکیل آیا تھا اس کا نام تھا حارث بن حلزہ، حارث بن حلزہ۔ اس کے چہرے پر برس کا مرض تھا، برس کا مرض تھا چہرے کے اوپر۔ بادشاہ نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ تم وکیل ہو، اس مقدمے کی پیروی تم کرو گے؟ کہا کہ ہاں، میں اس قبیلے کا وکیل ہوں اور میں اس کے مقدمے کی پیروی کروں گا۔ بادشاہ کی طبیعت میں نفاست اور بادشاہ کی طبیعت میں نزاکت ہوا کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ سنو، پیروی کرنے سے پہلے میرے اور اپنے درمیان ایک چادر ڈال دو، ایک چادر ڈال دو۔ ہمارے حضرت تشریف رکھتے ہیں، بڑے اکابر ہیں دہلی کے، میں تو واقف نہیں ہوں، بہت عظیم شخصیت ہے۔ کیا کہا؟ چادر ڈال دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے چہرے کو دیکھنے سے میری طبیعت بگڑ سکتی ہے، مجھے متلی آ رہی ہے، مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے، میری طبیعت بگڑ سکتی ہے، اس لیے مقدمے کا پیروی تم ضرور کرو، لیکن پہلے میرے اور اپنے درمیان ایک چادر ڈال دو۔ حارث بن حلزہ نے دل میں سوچا کہ جس بادشاہ وقت کو میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں ہے، وہ میرے حق میں فیصلہ کیا کرے گا؟ وہ میرے حق میں فیصلہ کیا کرے گا؟ میرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں۔ لیکن اندر سے کہا کہ اے حارث سنو، آج تیرے پاس تیری زبان کی طاقت ہے، آج تیرے سامنے تیرے پاس چیلنج ہے، تیری زبان کی طاقت ہے۔ چنانچہ حارث بن حلزہ نے مقدمے کی پیروی شروع کیا۔ نیزے کے اوپر ہاتھ ہے، نیچے نیزہ ہے، نیزے کے اوپر ہتھیلی ہے۔ عربی میں مقدمے کی پیروی شروع کیا، اشعار میں مقدمے کی پیروی شروع کیا۔ 1 شعر کہا، 10 شعر کہا، 20 شعر کہا، 30 شعر کہا، تقریباً 70 سے 80 شعر اشعار عربی میں کہہ دیا، اور اتنی فصاحت و بلاغت سے لبریز ہو کر کے وہ شعر کہا جا رہا تھا کہ وہ نیزہ جو ہے ہتھیلی سے باہر نکل آیا، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، اور وہ مقدمے کی پیروی جو ہے عربی اشعار میں کرتا جا رہا ہے۔ بادشاہ اس کی زبان سے اتنا متاثر ہوا، بادشاہ نے کہا حارث رکو، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، چادر ہٹاؤ، چادر ہٹاؤ، اور اپنے وزیروں سے کہا کہ دسترخوان لگاؤ،
اور حارث بن حلدہ سے کہا کہ مقدمے کی پیروی بعد میں اور فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے تم میرے سامنے آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان پہ کھانا۔ جس کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا، ان کی زبان کی طاقت یہ تھی، کہنے لگا بادشاہ چادر ہٹاؤ اور میرے سامنے دسترخوان پر بیٹھو، اب جو ہے کھانا پہلے کھاؤ بعد میں فیصلہ ہوگا۔ یہ تھی زبان کی طاقت، یہ فصاحت و بلاغت۔ اس دور میں میرے آقا تشریف لائے اور میرے آقا پر اللہ کا کلام آیا۔ اللہ کا کلام یوں اللہ نے کہیں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہیں فرمایا حامیم، کہیں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہیں فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، کہیں فرمایا الرحمن علم القرآن۔ یہ وہ آیات ہے، یہ وہ حروف مقطعات ہے۔ قرآن کریم میں 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہے۔ کل قیامت کے دن علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، کل قیامت کے دن جب سینوں کے راز کھلیں گے تو اس میں یہ راز بھی کھلے گا، یہ راز بھی کھلے گا، قیامت کا یہ لطف ہوگا۔ اس دن پتا چلے گا الف لام میم کا معنی کیا، اس دن پتا چلے گا حامیم کا معنی کیا، اس دن پتا چلے گا الرحمن کا معنی کیا، اس دن پتا چلے گا یاسین کا معنی کیا، حروف مقطعات کا معنی کیا۔ یہ کب پتا چلے گا؟ کل قیامت کے دن۔ میرے دوستو، دہلی کے میرے نوجوان دوستوں اور ذمہ دار لوگوں، مدرسہ عربیہ بیت العلوم سے محبت کرنے والوں، محبین و معاونین و متعلقین، ادارے سے تعلق رکھنے والوں، آج بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ آئیے میں تھوڑا سا آپ کو اس جانب متوجہ کروں کہ جن بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی ان کا مقام کل قیامت کے دن کیا ہے۔ ایک مقام تو وہ ہے جو ابھی آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے، حضرت نے سب کے لیے دستار کا انتظام کیا ہے، اکابرین ابھی آئیں گے، ان کے سروں کے اوپر دستار باندھیں گے، یہ ایک دنیاوی اعزاز ہے۔ لیکن علماء کی موجودگی میں میں آپ کو بتا کر کے جاؤں کل قیامت کے دن اس کا اعزاز کیا ہوگا، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا اعزاز کیا ہوگا۔ یجیء القرآن یوم القیامہ فیقول یا ربی زدنی، کل قیامت کے دن قرآن اللہ کے دربار میں فریاد کرے گا، قرآن اللہ کے دربار میں ایک سفارش کرے گا، قرآن اللہ کے دربار میں ایک درخواست کرے گا فلاں بندوں کے ساتھ، اے اللہ آپ فلاں بندوں کے ساتھ جو ہے آپ خصوصی انعام کا معاملہ فرمائیے۔ وہ اللہ فرمائیں گے کن بندوں کے لیے تم سفارش کر رہے ہو؟ قرآن کہے گا اے اللہ حاملین قرآن کے لیے، حاملین قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے، اے اللہ آپ ان کو اعزاز سے نواز دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یلبس تاج الکرامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی سفارش قبول کریں گے اور کرامت کا تاج عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ کرامت کا تاج عطا فرمائیں گے۔ قرآن اس پر قناعت نہیں کرے گا، پھر قرآن کہے گا اے اللہ اور اضافہ فرما دیجئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یلبس حلۃ الکرامہ، پہلے کرامت کا تاج، پھر اس کے بعد ایک کرامت کی پوشاک دیں گے، کرامت کا لباس دیں گے۔ اے میرے دوستو، اس لباس کے کیا کہنے، اس پوشاک کے کیا کہنے، وہ پوشاک کیسی ہوگی جو بارے اللہ کے جانب سے، ملائے اللہ کے طرف سے، رب العالمین کے طرف سے حاملین قرآن کو دیا جائے گا۔ قرآن کی خدمت کرنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اس پوشاک کی عظمت کے کیا کہنے، قرآن اس پہ بھی خاموش نہیں رہے گا۔ قرآن پھر کہے گا اے اللہ ارمان، اے اللہ آپ نے انہیں کرامت کا تاج دے دیا، آپ نے کرامت کی پوشاک دے دی، اے بار الہ اب آپ انہیں جو ہے آپ
انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجیے، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت حاملین قرآن کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں گے۔ فَيَرْضَى عَنْهُ حضرت مولانا قاری عبد الغفار صاحب زیدہ مجدہ، ہم سب کے محسن و مربی، جو آج 40-50 سال سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ایک نہیں 3-3 4-4 ادارے قائم کیے ہیں۔ الحمدللہ حضرت قاری صاحب سے پوچھئے، کل قیامت کے دن ملائے اعلیٰ کے طرف سے انسان کو، اللہ کے بندوں کو، حاملین قرآن کو رضا کا پروانہ مل جائے، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز اور کوئی سند نہیں کہ اللہ کے طرف سے رضا کا پروانہ مل جائے۔ اور پھر کہا جائے گا اقرا ورقا، اب پڑھتا جا اور چڑھتا جا، حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور ان کے درجات بڑھتے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ کہہ کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، آپ آج یہ طے کریں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اگر اللہ نے 2 بچے دیے، کم سے کم 1 بچہ کو بنائیے۔ اللہ نے 4 بچے دیے، آپ کم سے کم 1 بچے کو حافظ قرآن بنائیے۔ میرے دوستو، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کی نعمت ایک طرف، آپ بنگلے کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ جائیداد کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ کوٹھی کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ گاڑی کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ بائک بیلنس والا ہو سکتے ہیں۔ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، وہ بنگلہ، وہ گاڑی، وہ جائیداد، وہ سونا چاندی، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے اپنے فرشتوں سے، اے میرے فرشتوں، میرے قرآن والے کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ قرآن والے کون ہیں؟ اے اللہ آپ کے بندے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اے اللہ سب یہاں پر موجود ہیں، یہ بتائیے قرآن والا کون ہے؟ اے میرے دہلی کے مسلمانوں، سنو قرآن کا اعزاز کیا ہے، حاملین قرآن کا اعزاز کیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں، جاؤ اور جا کر میرے بندوں کے منہ کو سونگھو، جن کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی وہ میرے قرآن والے، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے گی وہ میرے قرآن والے ہیں۔ جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا، اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ یہاں پر بہت سے ہمارے بہار کے اساتذہ ہیں، حفاظ ہیں، اور ہمارے سامعین بھی بہت ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہار میں ایک حافظ صاحب تھے، ان کا نام تھا حافظ بادشاہ۔ کہاں کے تھے؟ سمرا کے تھے۔ دیکھیے ہمارے قاری صاحب جو شاعر اسلام چمپارن سے آئے، فوراً انہوں نے تائید کی، سمرا کے ہیں حافظ بادشاہ۔ ابھی میں اڑیسہ میں تھا ایک پروگرام میں، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمیم استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی مقتدی اللہ علی بیان فرما رہے تھے۔ گزشتہ سال میں نے ان سے سنا حافظ بادشاہ، ان کو قرآن کیسا یاد تھا۔ ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ تم کو قرآن کتنا یاد ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا مجھے قرآن ایسے یاد ہے جیسے سب کو سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ فاتحہ کی طرح قرآن یاد ہے۔ اور بیٹے نے پلٹ کر باپ سے پوچھ لیا، ابا حضور آپ کو کیسے قرآن یاد ہے؟ تو ابا حافظ بادشاہ نے کہا مجھے قرآن ایسے یاد ہے جیسے بسم اللہ، جیسے بسم اللہ۔ باپ بھی حافظ قرآن، بیٹا بھی حافظ قرآن۔ کبھی کبھی بیٹے میں مذاکرہ ہو جائے، بیٹے باپ میں، بیٹے سے باپ پوچھتا ہے تو بیٹا کہتا ہے مجھے ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھ کو ایسے یاد ہے جیسے بسم اللہ۔ وہی حافظ بادشاہ جب ان کا انتقال ہوا 34 سال کے بعد گاؤں کے لوگوں نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر منتقل کرو، میرے قبر کے اندر پانی داخل ہو رہا ہے، میری قبر منتقل کرو۔ ایک نے خواب دیکھا، 2 نے دیکھا، 3 نے دیکھا، 4 نے دیکھا، جب کئی لوگوں نے دیکھا علماء سے مسئلہ معلوم کیا۔ علماء نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، چیک کرو، دیکھو، قبر کھود کر دیکھی جائے۔ حضرت کی زبان سے میں نے سنا، اور جو لوگ اس علاقے کے ہیں وہ جانتے ہوں گے، جب قبر کھودی گئی تو حافظ بادشاہ کا جسم محفوظ ہوا۔ کتنے دنوں کے بعد؟ 34 سال کے بعد
میرے دوستو یہ قرآن کی برکت ہے. جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، قبر کی مٹی بھی اس کے جسم کو نہیں چھوتی. اور میرے دوستو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، اللہ اللہ، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، ایک خاتون اللہ کی پیاری ہو جاتی ہے. ابھی قاری عبد الباقی صاحب فرما رہے تھے کہ جلسے میں بڑی تعداد میں پردے میں میری ماں اور بہنیں بھی ہیں. اے میری ماں اور بہنوں، آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ آپ کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا. اس لیے میں سنا رہا ہوں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ در منصور میں یہ واقعہ لکھتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک حافظ قرآن، اس نے اپنا معمول بنایا، وہ روزانہ اپنی والدہ مرحومہ کے قبر میں جاتا، کبھی ایک پارے کی تلاوت کرتا، کبھی آدھے پارے کی تلاوت کرتا. جب جتنا موقع ہوتا وہ ماں کی قبر میں جاتا. ماں دنیا سے چلی گئی، بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ ماں کی قبر میں جاتا اور ماں کی قبر پہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا. ایک روز ماں بیٹے کے خواب میں آتی ہے اور خواب میں آ کر کے اپنے لخت جگر سے کہتی ہے، اپنے نور نظر سے کہتی ہے، اے میرے بیٹے، جب تم میرے قبر میں آتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اے میرے لخت جگر، آتے ہی فوراً پڑھنا شروع مت کرو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، پھر ٹھہر کر کے آپ قرآن پڑھنا شروع کرو. اے میرے نوجوان دوستو اور اے میرے دہلی کے مسلمان بھائیوں، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے، سنیے، آپ کا دل جو ہے سرشار ہو جائے گا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کی نعمت ایک طرف اور حفظ قرآن کی نعمت ایک طرف، قرآن کی نعمت ایک طرف. ماں جب کہتی ہے میرے لخت جگر، جب تم میرے قبر میں قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہو، آتے ہی فوراً پڑھنا شروع مت کرو، تھوڑا ٹھہر جاؤ، رک کر کے پھر قرآن کی تلاوت شروع کرو. بیٹے نے خواب میں ہی ماں سے پوچھ لیا، امی اس میں کیا حکمت ہے؟ امی جان اس میں کیا حکمت ہے؟ ٹھہر کر کیوں پڑھنے کے لیے کہہ رہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا، جب تم میرے قبر میں آتے ہو اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہو، تیرے منہ سے قبر تک کے ایسا نور پھیلتا ہے، ایسا نور پھیلتا ہے، میں تیرے چہرے کو دیکھ نہیں پاتی ہوں. اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کبھی تیرے چہرے کو دیکھ سکوں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا رک کر پڑھو تاکہ میں تیرے چہرے کو جی بھر کر کے دیکھ سکوں. اس لیے کہ جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے تو نور پھیلتا ہے اور میں پھر تیرے چہرے کو دیکھ نہیں پاتی. میرے دوستو، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، حافظ قرآن بنائیے. کیا مقام ہے حافظ قرآن کا، کیا مرتبہ ہے حافظ قرآن کا. اللہ اللہ، کل قیامت کے دن ایک حافظ قرآن جب دنیا سے رخصت ہوگا، ان کا والد جس نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا وہ جنت میں ہوگا، جنت کے مینارے پر اور جنت کے ممبر پر ہوگا اور اس کے سر پہ تاج ہوگا. وہ فرشتوں سے پوچھے گا، میرا بیٹا حافظ تھا، ذرا میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنی ہے، ملا دو، میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو فرشتے انہیں بتائیں گے کہ آپ کا بیٹا بھی جنت میں ہے لیکن وہ آپ سے نیچے والے درجے میں ہے. اللہ سے فرشتے پوچھیں گے، اے اللہ، یہ فلاں بندہ یہ کہتا ہے میرا بیٹا حافظ ہے، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے کہ ضروری سے اپنے بیٹے سے ملا دو. اب فرشتے پوچھیں گے، اے اللہ، کیا ان کو اوپر سے نیچے لے کر کے جائے یا ان کے بیٹے کو نیچے سے اوپر لے کر کے جائے؟ اللہ فرمائے گا، نہیں نہیں، ان کو نیچے نہیں لینا ہے بلکہ بیٹے کو نیچے سے لے کر اوپر درجے میں باپ سے ملانا ہے. جب بیٹا باپ سے ملنے کے لیے جائے گا تو باپ کی آنکھوں میں آنسو اور باپ کی زبان پر یہ جملہ ہوگا، اے اللہ، میرا بیٹا حافظ قرآن، اے اللہ مجھ کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا، اے اللہ مجھ کو تو دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، اے اللہ مجھ کو تو قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں تھا، اے اللہ اس نے تو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، اے مولا اس کا مقام مجھ سے اوپر ہونا چاہیے. اللہ فرمائیں گے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اس کا مقام اس سے تمہارا مقام اوپر کیسے ہوا. حافظ قرآن سے پوچھیں گے، یہ بتاؤ جب تمہارا باپ دنیا سے رخصت ہوا اس وقت تمہاری عمر کتنی تھی؟ اس وقت تمہاری عمر کتنی تھی؟ حافظ قرآن کہے گا، اللہ میری عمر 20 سال. کتنے دن تم زندہ رہے؟ 50 سال، 60 سال.
تقریباً 30 سے 40 سال باپ کے دنیا سے جانے کے بعد تم زندہ رہے. اے حافظ قرآن، رمضان کا مہینہ آتا تھا، رمضان کے مہینے میں جب تو تراویح پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، تراویح پڑھتا تھا، کبھی کہتا تھا الحمدللہ رب العالمین، کبھی پڑھتا تھا الف لام میم، کبھی پڑھتا تھا الرحمن علم القرآن، کبھی پڑھتا تھا یاسین والقرآن الحکیم. 30 دن تراویح پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. 30 سال تک تم نے تراویح میں قرآن پڑھا. تم یاسین کہتے تھے، تم الرحمن علم القرآن کہتے تھے، تم قرآن کی سورت کی تلاوت کرتے تھے، اور میں تمہارے باپ کا درجہ جنت میں پڑھاتے رہتا تھا. بیٹا پڑھ رہا ہے، باپ کا درجہ بڑھ رہا. حدیث میں بھی ہے حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو پڑھتا جا اور ان کے والدین کا درجہ بڑھتا جائے گا. بیٹا پڑھے گا اور والدین کا درجہ بڑھے گا. میرے دوستو، آپ کو یہ پیغام میں دے کر کے جانا چاہتا ہوں. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے ارادہ کیجئے، انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اور اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں گا. کہیے انشاءاللہ. ابھی چلو، مجھے اشارہ کر دیجیے گا، پھر روک دو. جی میں کیا کہا؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، ہم اور آپ دنیا سے جائیں گے. آپ کا بیٹا آپ کے جنازے کی نماز پڑھائے گا. میرے دوستو، آپ کا بیٹا حافظ قرآن. مجھے ایک صاحب نے بتایا ان کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹا انجینئر، ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک بیٹا جو ہے وہ بدیش میں پروفیسر تھا. 3 بیٹے، اور ایک بیٹا جو تھوڑا سا جسمانی اعتبار سے کمزور تھا، دماغی اعتبار سے کمزور تھا. اس بیٹے کو اس نے مدرسے میں ڈال دیا. یہ پروفیسر نہیں بن سکتا، یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یہ انجینئر نہیں بن سکتا، یہ مدرسے میں پڑھے گا. وہ بچہ الحمدللہ حافظ قرآن ہوا، عالم دین ہوا. باپ کا انتقال ہوا. بدیش میں جو پروفیسر صاحب رہتے تھے وہ بدیش سے آئے، انجینئر صاحب دلی سے گئے، ڈاکٹر صاحب بنگلور سے آئے. جنازے کی نماز کھڑی ہے، صف لگی ہوئی ہے، قطار لگی ہوئی ہے، جنازے میں سب منتظر ہیں. باپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے، انجینئر صاحب بھی کھڑے، پروفیسر صاحب بھی کھڑے. وہ بیٹا جس کو کمزان سمجھ کر کے اور جس کو معذور سمجھ کر کے مدرسے کے اندر ڈال دیا تھا، وہ بیٹا سب کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے. باپ کے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا. باپ کے جنازے کی نماز کون پڑھاتا ہے؟ جس کے سینے میں قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، وہ باپ کے جنازے کی نماز پڑھاتا ہے. اور میرے دوستو، اگر ہمارا بچہ حافظ قرآن نہ ہو، اگر ہمارے گاؤں کے اندر کوئی حافظ نہ ہو، اگر ہمارے محلے کے اندر کوئی حافظ نہ ہو، ہمارے شہر کے اندر کوئی حافظ نہ ہو، تو کیا معاملہ ہوگا؟ آج تو الحمدللہ ابھی حضرت الاستاذ نے ارشاد فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کا دائن ہے. دارالعلوم دیوبند کا دائن ہے کہ آج پوری دنیا میں آپ جس شہر میں جائیے، آپ جس گاؤں میں جائیے، آپ جس قریے میں جائیے، آپ کو حفاظ ملیں گے، آپ کو علماء ملیں گے. حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کے چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. اس زمانے کے عارف باللہ نے خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی کہ اللہ ان سے ایسا دین کا کام لے گا جس کا فیض پوری دنیا میں پھیلے گا. آپ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، استاد محترم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب بحر العلوم دارالعلوم دیوبند کے سینئر استاد حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں فیضی میں گیا، وہاں جہاں پر صبح سب سے پہلے ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں پر پہنچا، وہاں پر ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا تم کہاں سے پڑھے؟ کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوں. دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں ہے. آج یہ جو مدرسے ہیں یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے. ان مدرسوں کا احسان منائیے. یہ مدرسے نہ ہوتے تو کیا حال تھا؟ ایک زمانے میں ہمارے اکابر بتائیں گے، حضرت قاری صاحب سے پوچھئے، یہ ہمارے بزرگوں میں سے جب گاؤں میں علماء نہیں ہوا کرتے تھے تو میں نے بزرگوں سے سنا ہے چھری کو پھونک کر کے رکھ دیتے تھے اور پھونکے ہوئے چھری سے جو ہے مرغی ذبح کرتے تھے. پھونکے ہوئے چھری سے مرغی ذبح کرتے تھے. کسی مولوی صاحب نے اسی زمانے کا ایک لطیفہ نقل کیا. کیا کہا کہ ایک گاؤں میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے، امام صاحب چھٹی لے کر گھر چلے گئے.
जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। गर्मी का दिन, मई जून का महीना, सदर भी परेशान, सेक्रेटरी भी परेशान, कोई मौलवी गांव में नहीं, इमाम साहब छुट्टी में, जनाजा कौन पढ़ाएगा। इसी बीच में एक फकीर जो है पट्टा लगाए हुए एक बाबा गांव के अंदर दाखिल हुए। सदर साहब की निगाह पड़ गई। सदर साहब समझ गए कि लगता है ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये पढ़ा सकता है। बुलाया, कहा कि बाबा मौलवी साहब आप इसके जनाजे की नमाज पढ़ा दें, जनाजा तैयार है, इमाम साहब छुट्टी में है, घर में कोई नहीं है। बाबा ने कहा कि मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। सदर साहब ने कहा पढ़ाना पड़ेगा, कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जब बहुत इशरार किया तो मजबूरी में वो तैयार हुआ, ठीक है चलिए आज पढ़ा ही देते हैं। जनाजा पढ़ाने के लिए गए, जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए। बाबा साहब इमाम बनकर आगे और पीछे कतार लग गई, सफ बंदी हो गई। अब जो है नमाज पढ़ाया। सबसे पहली तकबीर अल्लाहु अकबर। आप बताइए जनाजे में जब पहली तकबीर कही जाती है तो क्या पढ़ते हैं? सना। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जवाब देता है सना। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर मैं कहूँ कि सना सुनाओ तो सबसे पहले इसी मदरसा अरबिया बैतुल उलूम का बच्चा खड़ा होगा और फौरन सना पढ़ के सुना। मेरे दोस्तों, अल्लाहु अकबर कहा, बच्चे ने वो इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहा, पीछे सब लोग इमाम साहब की इब्तिदा में अल्लाहु अकबर। सना पढ़ने में कितना टाइम लगता है? बोलिए। 1 मिनट, 30 सेकंड, 40 सेकंड। देखिए हमारे नौजवानों को भी पता है 1 मिनट नहीं 5 मिनट हो गया, इमाम साहब दूसरी तकबीर कही नहीं रहे। 10 मिनट हो गया तकबीर नहीं, 15 मिनट हो गया तकबीर नहीं, 20 मिनट हुआ तब इमाम साहब ने दूसरी तकबीर का अल्लाहु अकबर। सारे लोग परेशान कि आज किस इमाम के फेरे में फंसे हैं। ऐसा इमाम, अरे बताओ, किसी को शुगर है, किसी को घुटने में दर्द है, कोई माजूर है। 20 मिनट दिल में ये तसल्ली हुई कि लगता है इमाम साहब भूल गए, अब आगे तकबीर ठीक होगी। दूसरी तकबीर के बाद जनाजे में क्या पढ़ते हैं? दरूद शरीफ। दरूद शरीफ पढ़ने में भी कितना टाइम लगता है? वही 1 मिनट, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर 40 मिनट हो गया तीसरी तकबीर नहीं, 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर और 60 मिनट के बाद चौथी तकबीर। चौथी तकबीर कहने के बाद जब इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद आप लोग बताइए, जब जनाजे में इमाम सलाम फेरता है तो लोग क्या करते हैं? जनाजे को कांधा देने के लिए आगे बढ़ते हैं, जनाजे को कांधा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लोग इतने गुस्से में मुश्ताइल थे, इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि जनाजे की तरफ पढ़ने के बजाय इमाम साहब की तरफ पढ़े। जनाजे की तरफ पढ़ने के बजाय सब इमाम साहब की तरफ पढ़ गए। किसी ने कहा मैं 20 साल से जनाजा पढ़ रहा हूँ, आज तक के 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। किसी ने कहा 2 मिनट से ज्यादा नहीं, किसी ने कहा 5 मिनट से ज्यादा नहीं। पहले ये बताओ, तुम जनाजा पढ़ा रहे थे कि क्या कर रहे थे? पहले तुम बताओ कि जनाजा पढ़ा रहे थे या क्या कर रहे थे? तो इमाम साहब ने बर्दाश्ता जवाब दिया कि तुम लोग अपने ही तरह मुझको भी पागल समझ रहे हो क्या? अपने ही तरह मुझे भी दीवाना समझ रहे हो? अरे तुम क्या समझ रहे हो कि मैंने जनाजे की नमाज सिर्फ उसी की पढ़ाई जिसका इंतकाल हुआ, सिर्फ उसी की जनाजे की नमाज पढ़ाई? मैंने पूरे पीछे गिन लिया कितने लोग यहाँ पर है, सबके जनाजे की नमाज एक ही दिन पढ़ा दिया, मरते जाओ। जब गांव में एक हाफिज नहीं रहेगा तो उस गांव वालों को जिंदा रहने का हक नहीं। पूरे गांव में एक हाफिज ना हो, एक आलिम ना हो, उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज दारुल उलूम देवबंद का फायज है, मदरसा अरबिया बैतुल उलूम का फायज है, और हिंदुस्तान के लाखों मदरसों का फायज है। आज दुनिया के जिस खिस्से में जाइए आपको हाफिज कुरान मिलेंगे। और आइए मेरे दोस्तों, आपके दिल को जरा मेरी बात लग जाए, कुरान का एजाज क्या है। अभी मदरसे में बच्चा पढ़ता है, 7 साल का बच्चा, अल्लाह उसके सीने में कुरान को महफूज कर दिया। 8 साल का बच्चा कुरान याद, 10 साल का बच्चा कुरान याद। कोई 3 साल में हिफ्ज करता है, कोई 2 साल में करता है, कोई 1 साल में करता है, कोई 7 महीने में करता है, कोई 3 महीने में कुरान का हाफिज हो जाता है। आइए मैं आपको वाक़या सुनाऊं, कुरान का एजाज क्या है, कुरान का एजाज क्या है, कुरान का एजाज क्या है। अभी करीब में हजरत पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जो अल्लाह के प्यारे हो गए, वो बयान फरमा रहे थे कि हमारे शेख के मदरसे में एक जवानुल उम्र लड़की आई, लड़कियों का इदारा था।
ڈبل ایم نے کی ہوئی، اور اس نے کہا کہ میں حفظ کرنا چاہتی ہوں. پہلے ان کو منع کیا، یہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی ہیں، تم حفظ نہیں کر سکے گی. کہا کہ نہیں، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں حفظ کروں، آپ اجازت مرحمت فرمائیں. چنانچہ اجازت مل گئی. ڈبل ایم نے کی ہوئی لڑکی، میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا غور سے سنیے، ڈبل ایم نے کی ہوئی لڑکی 7 مہینے میں حافظ قرآن ہو، 7 مہینے میں حافظ قرآن. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پانی جہاز سے وہ حج کے سفر میں نکلے، اتفاق سے حضرت حافظ نہیں تھے، جہاز میں جتنے لوگ سوار میں کوئی حافظ نہیں. رمضان کا چاند نظر آ گیا، تراویح کی نماز کیسے ہوگی؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ روزانہ 1 پارہ قرآن یاد کرتے اور رات تراویح میں پڑھا دیتے. ادھر 30 رمضان مکمل، ادھر حضرت 30 پارے کے حافظ ہوئے. اور سنیے اس سے بھی نیچے آئیے، حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام اعظم علیہ الرحمہ کے شاگرد خاص ہے، حضرت کے خدمت میں پہنچے، کہا کہ میرا داخلہ لے لیجئے، میں آپ کے حلقہ درس میں پڑھنا چاہتا ہوں. امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا تمہارا داخلہ میرے یہاں نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے یہاں کا ضابطہ یہ ہے، میرے یہاں وہی بچہ پڑھتا ہے جو حافظ قرآن ہو، تم حافظ نہیں ہو اس لیے تمہارا داخلہ نہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے. 1 ہفتے کے بعد پھر آئے، کہا حضرت داخلہ لے لیجئے. حضرت نے فرمایا ابھی تو پچھلے ہفتہ میں نے تم کو منع کیا کہ میرے یہاں جو ہے ضابطہ یہ ہے کہ جو حافظ نہیں اس کا داخلہ نہیں. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا حضرت اب امتحان میرا لے لیجئے. الحمدللہ میں قرآن کا حفظ 7 دن میں مکمل کر دیا، 7 دن میں حافظ قرآن. حضرت ہشام کلبی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تراشے میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک عالم تھے، ان کا نام تھا ہشام کلبی. کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں لیکن حافظ نہیں. خبر ان کو ملی، وہ قرآن یاد کرنا شروع کیے. 3 دن کے بعد اس مجلس میں جتنے علماء موجود تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا شکر گزار ہے، آپ نے ہمارا تذکرہ کیا، آپ نے ہماری توجہ مبذول کرائی، اب آپ میں سے کوئی ممتحن بن جائے اور میرا امتحان لے لے. الحمدللہ میں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا. 3 مہینے میں 3 دن میں میں حافظ قرآن ہوا. کتنے دن میں؟ 3 دن میں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. 3 دن میں حافظ، 7 دن میں حافظ، 7 مہینے میں حافظ. اور ابھی مجھے معلوم ہوا ہم سب کے مربی، ہم سب کے محسن، استاد الاساتذہ، نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاری عبد الغفار صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرت بھی حفظ کیے ہیں صرف 7 مہینے، صرف 6 مہینے میں. کتنے دن میں؟ 6 مہینے میں حضرت نے حفظ مکمل کیا. زندہ جو ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ولی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. میرے دوستو ان مدرسوں سے اپنے تعلق کو مستحکم کیجئے. یہ ہمارے بزرگوں کا دین ہے کہ انہوں نے مدرسوں کا جال بچھایا. آپ ان ممالک کے اندر جائیے جہاں مدرسوں کے اوپر پابندی لگی، مدرسوں پر قرآن پڑھنے پر پابندی، قرآن پڑھانے پر پابندی، قرآن رکھنے پر پابندی. جب روس کے اندر کمیونسٹ کی طرف سے انقلاب آیا 10-20 سال کے لیے نہیں، 70 سال تک پابندی رہی. کسی کے یہاں قرآن مل جائے اسے عمر قید کی سزا، اگر کوئی پڑھتا ہوا مل جائے، پڑھاتا ہوا مل جائے تو اس کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی تھی. 70 سال کے بعد اسی روس سے ایک جماعت ہندوستان آئی. اس وقت نظام الدین مرکز میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت ہوا کرتے تھے. حضرت نے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ سے فرمایا کہ آپ اس جماعت کے امیر بن کر وفد میں، آپ اس کے رہبر اور ترجمان بن کر کے آپ انہیں لے کر کے دارالعلوم جائیں، مظاہر علوم جائیں اور مختلف مقامات پر جائیں. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اس جماعت کے ساتھ دارالعلوم اور مظاہر علوم کے دورے میں گیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. ایک دن اس جماعت کا ایک آدمی جو حافظ قرآن تھا، جب اس کا قرآن میں نے سنا، اس سے پہلے اس سے بہتر لب و لہجے میں قرآن میں نے نہیں سنا تھا. میں اندر سے بہت محظوظ ہوا اور میں نے تعجب سے پوچھا آپ اس ملک سے آئے ہیں جہاں قرآن پڑھنے پر پابندی، قرآن پڑھانے پر پابندی، مدرسوں کو مسمار کر دیا، بلڈوزر چلا دیا، مدرسوں کو ڈھا دیا، مدرسوں کو استبل بنا دیا،
مدرسوں اور مسجدوں کو شراب کے اڈے میں تبدیل کر دیا، اور ایسی پابندی کہ قرآن پڑھتا ہوا مل جائے، قرآن پڑھاتا ہوا مل جائے تو اسے عمر قید کی سزا دے دی جاتی تھی۔ اور یہ پابندی 10-20 سال نہیں، 60-70 سال تک رہی۔ آپ یہ بتائیے کہ کیسے آپ نے قرآن حفظ کیا، کیسے آپ نے قرآن پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک میں ہی نہیں، اس جماعت میں 11 حفاظ موجود ہیں۔ کتنے حفاظ موجود ہیں؟ 11۔ اور انہوں نے سنایا کہ سنیے حضرت، جب ہمارے یہاں حکومت کے طرف سے پابندی لگی، قرآن پڑھنے پر پابندی، قرآن کریم پڑھانے پر پابندی، قرآن رکھنے پر پابندی، تو ہم لوگوں نے ایک تدبیر کی، مصنوعی جنازہ تیار کرتے تھے، زندہ آدمی کو لٹا دیتے، کفن اوڑھا دیتے، اسے لے کر قبرستان میں جاتے، وہاں پر گڈھا کھودتے، 2 آدمی قبرستان کے گیٹ پر کھڑے رہتے دیکھنے کے لیے کہ کہیں حکومت کا کوئی عملہ نہ آ جائے، اگر عملہ آوے تو اشارہ کر دیتے، اور جو ہے قبر کے گڈھا تیار کر کے ایک ایک قبر میں 7 بچے کو اندر ڈالتے، اور ایک حافظ قرآن اندر رہتا، 7 بچے، ایک حافظ قرآن۔ کہا کہ مولانا اس تدبیر کے ساتھ آج مدرسوں کے اندر 3 سال میں حفظ کرتا ہے، 2 سال میں حفظ کرتا ہے۔ کہا مولانا قبر کے گڈھے میں موم بتی کی روشنی میں 7 مہینے میں 3 مہینے میں قرآن کا حفظ مکمل کیا، 3 مہینے میں قرآن کا حفظ مکمل کیا۔ آج ان اکابرین اور ہمارے اکابرین کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے، ان کے احسان کو مانیے۔ یہ مدرسے قائم ہوئے تو آج ہمارے چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں، آج ہماری پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، آج ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں، آج ہمارا اسلامی یونیفارم ہے، آج ہماری مسجدوں کے گنبد و مینار ہے۔ یہ مدرسوں کا دائر ہے۔ اور میرے دوستوں، میں آج یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی آنے والی نسلیں دین پر قائم رہے، آپ کی آنے والی نسلیں ایمان پر قائم رہے، آپ کی آنے والی نسلوں کا دین اسلام کا تحفظ اور بقا اگر آپ چاہتے ہیں تو مدرسوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب تک کہ یہ مدرسے ہیں ہماری آنے والی نسلوں پہ ایمان باقی ہے، یہ مدرسے ایمان کے محافظ ہیں، یہ مدرسے ایمان و اسلام کے بقا اور تحفظ کے ضامن ہیں، یہ مدرسے ہیں تو ہمارے چہروں پہ داڑیاں ہیں، یہ مدرسے ہیں ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، یہ مدرسے ہیں ہمارا یونیفارم ہے، یہ مدرسے ہیں تو ہماری شناخت ہے۔ جب یہ مدرسے نہیں ہوں گے ہماری شناخت باقی نہیں رہے گی، ہماری آنے والی نسلیں ایمان پر قائم نہیں رہے گی۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کہہ کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں، چونکہ ایک بڑا مجمع ہے اور مدرسہ عربیہ کی محبت میں یہ مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مدرسوں کی ضرورت پر لبیک کہیے، مدرسوں سے خصوصی تعلق رکھیے، مدرسوں کی ہر ضرورت پر آپ کھڑے ہو جائیے، تعاون کیجئے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدرسے میں پڑھنے والا آج 40 یا 45 بچے جن کے سر پر دستار باندھی جائے گی، یہ 46 بچے کل قیامت کے دن جب ان سے کہا جائے گا سفارش کرو، یہ سفارش کریں گے تو یہ سفارش کیا صرف اپنے والدین کے لیے کریں گے، صرف اپنے گھر والوں کے لیے کریں گے؟ میرے دوستوں، اگر آپ نے اس میں سے ایک کی کفالت کی ہوگی، ایک کے کھانے کا انتظام آپ نے کیا ہوگا، ایک کے کپڑے کا انتظام آپ نے کیا ہوگا، ایک کے کم رہنے کے لیے کمرے کا انتظام آپ نے کیا ہوگا، کل قیامت کے دن یہ بچہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ میں فلاں مدرسے میں پڑھتا تھا، اے اللہ اس نے مجھے محبت کی نگاہ میرے اوپر ڈالی تھی، اے اللہ اس نے میرے لیے محتمین صاحب سے کہا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، اے اللہ یہ میرا محسن ہے، اے اللہ یہ میرا محسن ہے، اے اللہ اس نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا، میرے باپ کے اندر وہ صلاحیت اور وسعت نہیں تھی، یہ بندہ تھا جس نے مجھے میرا انتظام کیا تھا۔ اللہ اس کی سفارش پر آپ کے لیے، معاونین کے لیے اللہ مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ پاکستان پڑوسی ملک کے ایک بہت مشہور خطیب ہیں، وہ فرما رہے تھے، میرے ایک دوست تھے جن کا نام تھا غوث محمد قریشی، غوث محمد قریشی، وہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں جب میری عمر 5 یا 6 سال تھی تو میرے ابو نے میری انگلی پکڑ کر اور کہا کہ چلو تم کو مدرسے میں داخل کر دیں گے۔ میری ماں کہنے لگی، ارے ابھی اس کی عمر 6 سال ہے، اس کو تو کپڑا بھی دھونا نہیں آتا، اس کو تو ابھی اظہاربند بھی باندھنا نہیں آتا، اس کو تو ابھی کچھ بھی نہیں آتا، ابھی کیوں مدرسے میں ڈال رہے؟ باپ نے کہا کہ جانے دو، مدرسے میں ڈالنے دو، اگر یہ زندہ رہا تو تم اپنی نگاہوں سے نور اترتا دیکھے گی، اور اگر ہم دنیا سے چلے گئے
ہے تو یہ قرآن پڑھے گا ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، قبر میں نور کا ذریعہ بنے گا۔ لے جا کر مدرسے میں داخل کر دیا۔ حضرت محتمیم صاحب سے کہا حضرت یہ میرا بچہ ہے، آپ اس کا داخلہ لے لیجئے۔ محتمیم صاحب نے کہا میں داخلہ تو لوں گا لیکن میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں۔ غور سے سنیے، میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، میرے پاس روٹی کا انتظام نہیں ہے، میں کھانے کا انتظام نہیں کر سکوں گا، بس میں پڑھائی کا انتظام کروں گا، میں پڑھائی کی ذمہ داری لوں گا۔ ان کے والد نے کہا حضرت کوئی بات نہیں ہے، میں روٹی کھلانے کے لیے آپ کو نہیں دے رہا ہوں، میں پڑھانے کے لیے دے رہا ہوں، آپ پڑھا دیجئے، اللہ کھانے کا انتظام کر دے گا۔ یہ کیا کر کے اور داخلہ کروا کے میرے ابو واپس چلے گئے۔ غوث محمد کہتے میری عمر ہی اس وقت کیا تھی، 6 سال میری عمر تھی۔ جب 11 بجے گھنٹہ لگا، گھنٹی لگی، سب بچے دسترخوان کی طرف بڑھے، پلیٹ اٹھا کر کے اور کھانا لینے کے لیے بڑھے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ میرا کھانا نہیں جاری ہوا ہے، میرا امداد نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ میں گیٹ کے طرف نکل گیا، باہر گیٹ کے طرف، مجھ سے رہا نہ گیا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، میں ہچکی مار کر کے رونے لگا، گڑ گڑا کر کے میں رونے لگا۔ ابا نے داخلہ کر دیا، میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، سب بچے دسترخوان کی طرف بڑھ رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ کہتا ہے کہ میں گیٹ کی طرف نکل کر کے اور میں رونے لگا۔ پڑوس سے ایک خاتون نکلی، ایک عمر دراز خاتون نکلی اور آ کر میرے ہاتھ پکڑ لی اور پکڑ کر کہنے لگی بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ خالہ میرے ابا نے میرا آج ہی داخلہ کرایا، امدادی داخلہ نہیں ہے، کھانا جاری نہیں ہوا ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ مجھے روٹی کون دے گا۔ ہاتھ چھوڑ کر کے اور وہ خاتون جو ہے اپنا ہاتھ آسمان کے طرف اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کے دعا کرتی ہے، شکریہ ادا کرتی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اس کے بعد اس بچے سے مخاطب ہوتی ہے اور مخاطب ہو کر یہ کہتی ہے میرے بیٹے اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اے میرے دہلی کے مسلمانوں غور سے سنیے، کیا مہمان رسول کی خدمت کا کیا صلہ ہے۔ اس کے بعد بچے نے پوچھا خالہ آپ نے کیا دعا کی تھی؟ کہا بیٹا میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا شوہر نہیں ہے، میرا خاوند نہیں ہے، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میں مزدوری کرتی ہوں اور مزدوری کر کے اور 2 روٹی کا انتظام میں کرتی ہوں، مزدوری کر کے 2 روٹی کا انتظام میں کرتی ہوں۔ جب میں دسترخوان میں کھانے کے لیے بیٹھتی 1 روٹی میں کھاتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ 1 روٹی کھانے والا کوئی مہمان رسول مجھے دے دے، اللہ 1 روٹی کوئی کھانے والا مہمان رسول مجھے دے دے۔ کہا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا بیٹا، اب میں 1 روٹی خود کھاؤں گی اور 1 روٹی میں تمہیں دونوں ٹائم پہنچا دوں گی، تو اطمینان سے پڑھو۔ فوراً گھر گئی، روٹی لا کر کے لے کر آئی، بچے کو پیش کر دی، وہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا، پڑھتا رہا۔ جب وہ حافظ قرآن ہوا، جس دن قرآن کریم کی آخری سبق سورہ ناس میں پہنچا تو استاد نے بچے کو کہا بیٹا جا کر کے تم خوشخبری سنا دو، اپنی اس خالہ کو، اپنی اس محسنہ کو جا کر خوشخبری سناؤ جس نے تمہارے لیے روٹی کا انتظام کیا تھا، جا کر بتاؤ کہ میں حافظ ہو گیا۔ بچہ خوشی خوشی سورہ ناس کی تلاوت کرنے کے بعد بچہ خوشی خوشی مدرسے سے باہر نکلا اپنی اس خالہ کو خوشخبری سنانے کے لیے۔ جب قریب گیا تو دیکھا وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے، بھیڑ کیسی ہے؟ تو اس میں سے کسی نے کہا بیٹا تم نہیں جانتے، تم کو نہیں خبر ملی، ارے وہ تمہاری خالہ، وہ تمہاری امی، وہ تمہاری محسنہ جو تمہارے لیے روٹی کا انتظام کرتی تھی، جو تمہارے لیے 2 ٹائم روٹی پہنچایا کرتی تھی، وہ آج اللہ کی پیاری ہو گئی، وہ آج اللہ کی پیاری ہو گئی۔ ادھر بچہ حافظ قرآن ہوا، ادھر وہ اللہ کی پیاری ہو گئی۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کا نظام دیکھیے، ادھر بچہ حافظ قرآن ہوا، ادھر وہ اللہ کی پیاری ہوئی، اور 3 دن کے بعد وہ بچہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے محل میں ہے، خواب میں دیکھتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کھانے کا جو انتظام کیا، روٹی کا انتظام
خطاب کیا، اللہ نے اس کے صدقے اور برکت سے میری مغفرت کر دی، اللہ نے اس کے صدقے سے میری مغفرت کر دی۔ اے میرے دہلی کے مسلمان بھائیوں، مدرسہ عربیہ بیت العلوم میں سے تعلق رکھنے والوں، مدارس سے تعلق رکھنے والوں، مکاتب سے تعلق رکھنے والوں، مہمان رسول کی دعوت کرو، مہمان رسول کی کفالت کرو۔ آپ کا پیسہ جو ہے، آپ کا وہ پیسہ، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا پیسہ جو رہ جائے گا، آپ کا مال جو رہ جائے گا، آپ کی دولت جو رہ جائے گی، وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ کے وارثین کا ہے۔ آپ کا وہ پیسہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، مہمان رسول کی دعوت میں خرچ کر دیا، مہمان رسول کی کفالت میں خرچ کر دیا۔ مدرسہ جب بھی آواز دے، میں یہ پیغام دے کر کے آپ سے رخصت ہوگا، آپ نہ جانے پھر آئندہ ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آج سے 2 سال قبل حضرت کے حکم پر میری حاضری ہوئی تھی، گزشتہ سال حاضری نہیں ہو سکی، پھر اس سال حضرت نے حکم دیا اور میں آپ کی طبیعت کے علالت کے باوجود جو ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پتہ نہیں آئندہ سال اللہ پاک مقدر میں اگر رکھا ہوگا، اللہ پاک اگر عمر بخشی ہوگی، اور پھر اگر ایسا موقع رہا، ہو سکتا ہے حاضری ہو، ملاقات ہو، نہ معلوم ملاقات نہ ہو۔ میں یہ پیغام دے کر کے جاتا ہوں، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے کہے کہ ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں، ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی مدارس اسلامیہ کے لیے، جیسی ضرورت پڑے گی، جیسی آواز لگائی جائے گی مہمان رسول کے لیے، جیسی آواز لگائی جائے گی اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے دین کی حفاظت کے لیے جیسی آواز لگائی جائے گی، انشاءاللہ قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ ہمارا تعلق جھارکھنڈ سے، جھارکھنڈ میں ابھی جو بجٹ پیش ہوا تو ہمارے یہاں جو ہیلتھ منسٹر ہے اس کا بیان میں کل پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی میڈیکل کالج ملے گا سو ایک پاگل خانہ مل گیا، پہلے سے وہاں پاگل خانہ ہے، کہا کہ ایک پاگل خانہ اور جو ہے وہاں پر منظور ہو گیا۔ پاگل خانے میں ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر صاحب پاگلوں کے معائنہ کرنے کے لیے گئے، تو پاگل تو عجیب عجیب حرکت کرتے ہیں۔ کبھی عقل یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ جا کر کے ان کو دیکھیے، جس کی عقل تھوڑی سی بھی جو خفتی ہو، جس کی عقل تھوڑی سی بھی ہل گئی ہو، آپ اسے جا کر کے دیکھیے تب پتہ چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب گئے، دیکھا اندر میں ایک پاگل ہے، وہ سیٹی بجا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ سیٹی بجا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں راجدھانی ایکسپریس کا ڈرائیور ہوں، میں گاڑی چلا رہا ہوں، راجدھانی ایکسپریس کا ڈرائیور ہوں، میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ ابھی اس کا علاج اور ہونا ہے، ابھی پورا ٹھیک نہیں ہوا، آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک دوسرا پاگل جو ہے وہ بہترین کپڑا پہن کر کے، عطر لگا کر کے اور نہا دھو کر کے وہ بیٹھا ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، بہت خاموش بیٹھے ہوئے ہو، عمدہ کپڑا پہنے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے نہیں پہچانتے، میری ابھی شادی ہونے والی ہے، قاضی صاحب آنے والے، میں نکاح کی تیاری کر کے بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کہ ابھی اس کا علاج بھی باقی ہے، تھوڑا اور آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پاگل جو ہے اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا اور ایسے جو ہے وہ مار رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ پتا نہیں، اتنے دن سے ہم آپ کے پاس ہے، سپریم کورٹ کا ہم جج ہے، فیصلہ کرتے ہیں، سپریم کورٹ کا جج ہے، فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کہ ابھی اس کا علاج بھی باقی ہے۔ جب نکل رہے تھے گیٹ سے تو دیکھا کہ ایک پاگل جو ہے وہ سوراخ میں کچھ دیکھ رہا ہے، سوراخ میں کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو کچھ نہیں پوچھا، یہ سوچ کر کے کہ کچھ دیکھ رہا ہوگا، چلے گئے ڈاکٹر صاحب۔ اتفاق سے کسی دوسرے کام سے پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر ڈاکٹر صاحب کو آنا ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پاگل ابھی تک دیکھ ہی رہا ہے، ابھی تک وہ دیکھ ہی رہا۔ اب ڈاکٹر صاحب کو بھی جستجو پیدا ہوا کہ ذرا میں بھی دیکھوں کہ تم کیا دیکھ رہے، ذرا میں بھی دیکھوں کہ یہ کیا دیکھ رہا۔ تو اس کو ہٹایا، کہا کہ ذرا مجھے دیکھنے دو۔ اب وہ پاگل ہٹا، ڈاکٹر صاحب دیکھنے لگے۔
بس 2-4-5 سیکنڈ ہوئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو غصہ آیا اور جھلا کر کے کہا بے وقوف کہیں گے پاگل نادان، کچھ تو نظر نہیں آ رہا ہے، تم کیا دیکھ رہے ہو اتنی دیر سے، کچھ تو نظر نہیں آ رہا۔ تو پاگل نے بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب 4 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں، 4 گھنٹے میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا، تو 4 سیکنڈ میں آپ کو خاک نظر آئے گا؟ 4 گھنٹے میں کچھ نظر نہیں آیا تو 4 سیکنڈ میں آپ کو خاک نظر آئے گا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، کہنا کیا میں چاہتا ہوں ذرا بات کو سمجھیے۔ آج سارے لوگ جانچ میں لگے ہوئے، مدرسے کیسے چل رہے ہیں، کہاں سے فنڈنگ ہو رہا، باہر سے فنڈنگ ہوتا ہے، کہاں سے فنڈنگ ہوتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، مدرسہ کوئی باہر کے فنڈ سے نہیں، مدرسہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی بہت عظیم شخصیت ازہر ہند دارالعلوم دیوبند وقف کے استاد محترم حضرت مولانا محمد احسان صاحب قاسمی زیدہ مجدہ اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ پاک جو ہے حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب حضرت جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت کے خطاب سے آپ سب محظوظ ہوں گے، حضرت کے خطاب سے آپ سب محظوظ ہوں گے۔ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ تشریف رکھیں۔ آپ بالکل جمے ہوئے ہیں، تقریباً 1:30 بجنے کو ہے، آپ بالکل اطمینان سے 2 بج گئے ماشاءاللہ، اور اس کے باوجود آپ بہت پرسکون اور سنجیدہ ماحول بنائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی یہ رات بابرکت رات ہے، آج کی یہ رات بہت بابرکت رات ہے۔ قبولیت دعا کا اب لمحہ آ رہا ہے، رات کا اخیر پہر ہے، اللہ کے سامنے ابھی روئیں گے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے، اللہ کے سامنے التجا کریں گے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو غفار ہے، اے اللہ تو ستار ہے، اے اللہ تجھے بخشنا پسند ہے، تیرے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی یہ بابرکت رات میں اگر ہم نے اللہ کے سامنے رو کر توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کے سامنے گڑگڑا کر کے اگر ہم نے ندامت کے 2 قطرے بہا کر کے، ندامت کے آنسو بہا کر کے اللہ سے اپنی معافی کروا لی، اللہ کے سامنے مغفرت کی بھیک مانگ لی اور اللہ نے معاف کر دیا تو سودا سستا ہے۔ آج کی رات کو ہم یوں ضائع نہ کریں، اب دعا کا وقت ہے، قبولیت کے وقت ہے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا خطاب ہوگا اور پھر حضرت کی پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے یہ ارادہ کرے انشاءاللہ دعا سے پہلے کوئی نہیں جائیں گے، انشاءاللہ دعا تک سب لوگ رہیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو پریشان ہیں، کبھی یہاں جانچ، کبھی وہاں جانچ، کبھی یہاں جانچ، میرے دوستو سنیے، یہ مدرسے کی نسبت صفہ سے ہے۔ مدرسہ کوئی ناظم نہیں چلاتا، مدرسہ کوئی محتمم نہیں چلاتا، یہ مدرسہ چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ مدرسہ چلاتا ہے۔ اگر ناظم صاحب چلاتے تو آپ جانچ کرتے پتہ چلتا یہ اللہ چلا رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے مدرسوں کو چلاتے رہیں گے۔ یہ قوم کے گاڑی کمائی کے پیسے کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، کوئی 50 روپے دیتا ہے، اس طریقے سے یہ مدرسے چل رہے ہیں۔ یہ مدرسے یہ اسلامی قلعے ہیں، یہ دین کے قلعے ہیں۔ جب تک کہ یہ مدارس اسلامیہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا دین و ایمان باقی ہے، دین و ایمان کا تحفظ اور اس کی بقا کے ضامن یہ ادارے ہیں۔ اخیر میں پھر شکریہ ادا کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا، اور بالخصوص اپنے بزرگ عارف اللہ نمونہ اسلام، ہم سب کے محسن مشفق مربی حضرت قاری عبدالغفار صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس ادارے کو خوب ترقیات سے سرفراز فرمائے، اور اس
اس ادارے کے اور جو شاخ ہیں، حضرت کے جو دینی اور خدمات ہیں اور جو ان کے عزائم ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، اللہ ان عزائم اور منصوبے کی تکمیل فرمائے، اور ان کے صاحبزادگان قاری محمود صاحب، قاری حامد صاحب اور دیگر جو صاحبزادے ہیں، اللہ ان سب کے عمر میں برکت دے، تمام معاونین، متعلقین، متوسلین کے جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔